ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا صدمہ، افسوس اور شداد کی جنت۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا کریم، میں نے کروڑوں لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، مگر 2 جانیں ایسی کہ جنہیں قبض کرتے وقت مجھے بڑا ہی صدمہ اور افسوس ہوا۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل ضرور کی مگر نہایت ہی دکھ کے ساتھ، اور وہ 2 ایک ماں اور بیٹا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جہاز غرق ہو گیا تھا اور ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ ایک تختے کا سہارا لینے میں کامیاب ہو گئی۔ تختہ دریا میں بہہ رہا تھا اور ماں اور بیٹا اس پر سوار تھے۔ مولا کریم، اچانک تیرا حکم ہوا اور میں نے ماں کی جان اس تختہ پر نکال لی۔ میرے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ماں مر چکی ہے، اب اس بچے کا حشر کیا ہوگا؟ بچہ ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر سوار ہے اور تختہ ہر آن پانی کی لہروں کے تھپیڑے کھا رہا ہے، جو کسی وقت بھی کسی تیز لہر کی زد میں آ کر الٹ سکتا ہے۔ بچے کے لیے نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ کسی نگراں کا بندوبست۔ دریا کے کنارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، اچانک کسی کی اس بچے پر نظر پڑی تو تختے کو کھینچ کر لائے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ اور سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بیچارہ بے اولاد تھا۔ سردار نے خوبصورت بچے کو دیکھ کر کے اس پر اس کا دل آ گیا اور سردار نے بچے کو اپنی نگرانی میں لے کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بچہ جب 8-9 سال کی عمر کا ہوا کہ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں بادشاہ وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے مگر یہ بچہ سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ بادشاہ کی سواری گزر گئی، اس کے پیچھے اس کا عملہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کے راستے میں ایک سرمے کی ایک پڑیا مل گئی تھی۔ اتفاق سے اس بچے کی نظر بہت کمزور تھی اور سرمے کی اسے بہت ضرورت بھی تھی، لہٰذا اس نے وہ سرمہ بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا۔ آنکھوں میں لگانے سے پہلے اسے خیال آیا کہ یہ سرمہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے، لگانے سے پہلے کسی دوسرے شخص پر آزما لینا چاہیے۔ قریب ہی وہ بچہ کھڑا تھا، اس نے اس بچے پر آزمانا چاہا۔ بچے نے سرمہ اپنی آنکھوں میں لگا لیا مگر جوں ہی سرمہ اس نے لگایا، اسے زمین کی تہہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں۔ بچہ ہوشیار تھا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرمہ لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں سخت تکلیف پیدا ہو گئی۔ وہ سرمے کی پڑیا گرا کر چلا گئے۔ بچہ سرمے کی پڑیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ باپ نے کہا کہ ہمارے پاس آدمی بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں، تم سرمہ لگاؤ اور ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں بھی خزانے پاؤ ہمیں بتاؤ، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کے بتانے پر وہ لوگ خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں امیر بن گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک واقعہ 1 یوٹیوب چینل، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کیے۔ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی، زمین کے تمام خزانے اس کی نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے، اس کے بعد تمام سرداروں کو ادھر ادھر کر دیا اور خود سردار بن گیا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے بادشاہ خود بن گیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا اور یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں تختے پر ہی مر گئی تھی اور یہ اکیلا دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایسا کمال درجے کا شہر آباد کیا جائے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہو اور دوسری چاندی کی۔ اس میں ایک عالیشان باغ ہو جس میں دنیا کی ہر چیز میسر ہو۔ جب وہ شہر ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تو شداد نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شہر کا نظارہ کرے۔ چنانچہ وہ شہر کو دیکھنے نکلا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس سے وہیں اس کی روح قبض کر لی جائے، اسے اتنا موقع بھی نہ دیا جائے کہ اپنے بے مثال باغ کا ایک نظارہ بھی دیکھ سکے۔ ملک الموت نے کہا، اے مولا کریم، اس شخص کی روح قبض کرتے وقت بھی مجھے بہت ہی صدمہ پہنچا تھا۔ وہ شخص ہر چیز تیار کر کے اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں تختے پر مر گئی تھی اور اس پر تجھے ترس آیا تھا۔ اس بچے نے بڑے ہو کر نافرمانی کی، خدائے تعالیٰ کے حکم کی بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، مگر ہم نے اسے خود ساختہ جنت میں قدم رکھنے کی بھی مہلت نہ دی اور اسے باہر ہی ہلاک کر دیا۔ اسی جنت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہے مگر انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رسول
کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اونٹ کی تلاش میں کہیں اسی علاقے میں جا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ سب کچھ دکھا دیا تھا۔ وہ صحابی وہاں کی کوئی نشانی بھی ساتھ لایا تھا۔ اس صحابی نے یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیان کیا۔ انہوں نے کافی تلاش کرایا مگر کسی کو وہ جنت نہ ملی اور وہ اسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا۔ وہ صحابی رسول کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ دور حکومت میں تھے۔ ان صحابی رسول کا نام کیا ہے اور وہ جنت سے، شداد کی جنت سے کیا کیا چیز لے کر کے آئے تھے، اس کے متعلق انشاءاللہ ویڈیو آئے گا۔ آپ چینل سے جڑے رہیں۔